انسان کی 10,000 سال کی تاریخ دیکھیں نا تو اس میں ایک ہی خواہش کہ غلبہ حاصل کریں، ڈومینیشن حاصل کریں، حکومت حاصل کریں، دوسرے کے اوپر چڑھیں۔ کنٹریز ہیں ان میں بھی دوڑ لگی رہتی ہے کہ میں نمبر 1 ہو جاؤں، پہلے نمبر پہ آ جاؤں۔ آج آپ کو آسٹریلیا کی کہانی سنانی ہے۔ یہ آسٹریلیا کی پرانی داستانیں کہ ایک اینگلو پارکر نے جو مرتب کی ہے وہاں سے لی گئی ہے، اژدہے کی زہر کی تھیلی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ جو کالا ناگ تھا اس میں زہر نہیں ہوا کرتا تھا، اور جو اژدہا ہے اس کے زہر سے کوئی بچ نہیں پاتا تھا۔ جنگل کے اندر اژدہا کی حکومت تھی اور سارے جانور اور انسان اس سے اژدہا سے ڈرتے تھے۔ وہ جو دل کرتا تھا وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، جس کو دل چاہتا تھا اس کو کھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جانور جو ہیں وہ بڑے تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اژدہا کا نا علاج کرنا چاہیے، تو انہوں نے ایک کانفرنس بلائی۔ وہ کانفرنس میں سارے جانور جو ہے وہ اکٹھے شامل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی ایسے ہے کہ اژدہا نے بڑا تنگ کیا ہوا۔ جو جانور اٹھے، ہرن نے کہا جی مجھے کھا جاتا ہے، ادھر سے کوئی اور جانور، بکریاں اٹھی، انہوں نے کہا جی ہمیں کھا جاتا ہے۔ ہر بندہ اس سے تنگ تھا، ہر بندہ، میں کہہ رہا ہوں ہر جانور اس سے تنگ تھا۔ تو اب سوچ رہے تھے کہ کس طرح اس کو، اژدہا کو مارا جائے۔ اتنی دیر میں کالا ناگ وہاں پہ پہنچا۔ اس نے کہا بھی کیا آج بڑا جلسہ منعقد کر رہے ہیں، کانفرنس ہی ہو رہی ہے، کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اژدہا کو نا مارنے کی سوچ رہے ہیں۔ کہتا ہے نہیں، اژدہا کیسے مارے گا، ٹھیک ہے، ایسے تھنیر ایسے کھڑا ہو کے بولا اژدہا کو نہیں مارا جا سکتا، آپ چھوٹے چھوٹے وہ تو لمبا ہی اتنا ہے، اژدہا کے کس چیز سے ڈرتے ہو؟ انہوں نے کہا اسی زہر سے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی زہر کی تھیلی نکال لیتے ہیں۔ کون نکالے گا؟ کہتے ہیں میں نکالوں گا، ٹھیک ہے، آپ صرف ایسا کام کرو کہ اژدہا جہاں پہ رہتا ہے نا اس کے قریب ایک جلسہ منعقد کرو۔ اگلے دن جناب جہاں پہ اژدہا رہتا تھا اس کے قریب انہوں نے پھر جلسہ منعقد کیا۔ اژدہا نے بھی دیکھ دکھ لیا کہ یہ سارے آج کٹھے ہوئے، کیا جانور کٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اور خیر کہہ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے دن نا اژدہا نکلا، اس نے 3 آدمیوں کا ناشتہ کیا اچھی طرح پیٹ شیٹ بھر کے، تو واپس اپنی کھو میں جا کے بیٹھ گیا۔ کالا ناگ اس تلاش میں تھا، اس نے دیکھا کہ اب اس نے کھانا شانا کھا لیا ہے، اب یہ سو جائے گا تو میں اپنا کام کر کے دکھا دوں، اس کے منہ میں سے تھیلی نکال لوں۔ تو وہ اپنی کھو میں جب سو گیا تو کالا ناگ چپکے ایسے ایسے کر کے نہیں بلکہ ایسے ایسے ریگتا پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو کوئی پتوں کی سسراہٹ ہوئی، ابھی اژدہا سویا نہیں تھا پورا، اس کی ایک دم آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا تم کدھر ہو؟ تو اس کو مارنے لگا۔ اس کا کہتا ہے مجھے نہ مارو، میں تو تمہارے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا۔ اس نے کہا کون سی بڑی خبر لے کر آیا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا سارے جانوروں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے، تمہارے خلاف ایک سازش بنائی ہے۔ وہ کہتا ہے کون سی سازش؟ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہتا ہے اسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اب سارے جانور کٹھے ہیں، آگے تم ایک ایک کو مارتے رہے ہو، اب سارے دیکھ لو نا ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے، اور پاؤں رکھے گا نا تمہیں یہیں پہ رہ جاؤ گے، اور وہ جو عقاب ہے نا ایگل، وہ 3 کٹھے آگے تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ اچھا اس نے ڈرایا، وہ دیکھا تمہارے ڈرنے والی بات ہے، وہ بڑی زبردست سازش ہے۔ کہتا بتاؤ سازش کیا کی ہے؟ کہتا نہیں تم تو پہلے میں نے کچھ بھی نہیں کہا تو مارنے لگے ہو، تم تو مجھے مار دو گے۔ کہتا نہیں میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہتا نہیں مجھے تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے، تم تو پہلے بھی مجھے مارنے لگے ہو، تو مجھے کیا ہے، میں تمہیں سازش کا بتا دوں تو تم سب سے پہلے مجھے ہی مارو۔ کہتا ہے نہیں گارنٹی کیا ہو سکتی؟ انہوں نے کہا ہاں، کالا ناگ کہتا ہے تم ایسے کرو نا، ایک صورت ہے کہ تم اپنی جو زہر کی تھیلی ہے نا وہ سامنے رکھ دو نکال کے، پھر میں تمہیں سازش بتا دوں گا، کیونکہ اگر تم میرے مارنے لگو گے تو زہری اس کو اٹھاؤ گے اور دوبارہ منہ میں رکھو گے تو کاٹو گے نا، اتنی دیر میں بھاگ جاؤں گا، دوڑ میں تم سے تیز ہوں۔ اژدہا کو بات سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے، اس نے وہ اپنی تھیلی نکالی تو ادھر رکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا اب تھوڑا سا فاصلے پہ ہو جاتے ہیں، فاصلے پہ ہو گیا، فٹافٹ اس نے کالے ناگ نے اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ جب اپنے منہ میں ڈالی اس نے کہا سازش یہی تھی کہ تمہیں یا تو مارا جائے یا تم سے زہر کی تھیلی چھین لی جائے، تو میں نے تو اپنی بات پوری کر دی، اب تم مار بھی نہیں سکتے چونکہ زہر کی تھیلی میرے پاس۔ یہ کہہ کے تیزی سے بھاگا، اوپر سے اژدہا جناب پیچھے اس کے بھاگا۔ اب 3 آدمیوں کا ناشتہ کیا ہوا تھا، طاقت تھی نہیں، غنودگی چھائی ہوئی تھی، وہ ایسے ایسے کرتا گیا، یہ بریک رستوں سے نکل کے چلا گیا۔ اس دن سے کالا ناگ جو ہے وہ زہریلا ہے، اور اژدہا جو ہے
وہ اس کے پاس اب زہر نہیں ہے. لیکن یہ جنگل میں دونوں برابر کٹھے رہتے ہیں. کبھی کبھی اژدھا کالے ناگ کو پکڑ کے اب جکڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے جواب میں کالا ناگ اس کو کاٹتا ہے اژدھا کو. لیکن اژدھا کو کیا کرتا ہے, اس کو ایک بوٹی پتا ہے, وہ فوراً اس کو کھا لیتا ہے, اس کے زہر کا اس پر اثر نہیں ہوتا. یعنی دونوں جنگل کے اندر موجود ہیں. حکومت جو ہے وہ جنگل میں کالے ناگ کی, جھڑپ شڑپ ان کی آپس میں ہوتی رہتی. یہ کہانی تھی. اب اس کا میسج تو وہی ہے سمپل سا, کہ انسان کی 10,000 سال کی تاریخ دیکھیں نا, تو اس میں ایک ہی خواہش کہ غلبہ حاصل کریں, ڈومینیشن حاصل کریں, حکومت حاصل کریں, دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں. 10,000 سال کی ہسٹری میں یہی کام ہو رہا ہے. دوسری اگر چیز ہم دیکھیں تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو کنٹریز ہیں ان میں بھی دوڑ لگی رہتی ہے کہ میں نمبر 1 ہو جاؤں, پہلے نمبر پہ آ جاؤں. اب دیکھ لو کہ جو ورلڈ وار 1 ہے, ورلڈ وار 2 ہے, اور اس سے پہلے جو نیپولین نے کیا ہے. نیپولین کیا چاہتا تھا کہ دنیا میں مطلب فرانس کی حکومت ہو. جب وہ بہت اوپر پاورفل ہو گیا اور یورپ کا بہت سارا علاقہ اس نے فتح کر لیا, تو سارے یورپین کیا ہو گئے, کٹھے ہو گئے. انہوں نے بھی کانفرنس کر لی اژدھا کے خلاف, اور پھر انہوں نے اژدھا سے اس کی زہر کی تھیلی چھین لی یا مار دیا. اس کے بعد دیکھو جرمنی کو شوق چڑھا کہ دنیا پہ میں حکومت کروں, اور اس کے ساتھ اٹلی بھی شامل ہو گیا. جرمنی آگے تھا, بڑے قبضے کر لیے, تو باقی ساری ورلڈ کٹھی ہوئی اور جرمنی اژدھا کا زہر کی تھیلی انہوں نے اس سے چھین لی. اب رشیا نے کیا کیا, رشیا بڑھتا افغانستان میں آ گیا, تو ساری ورلڈ کٹھی ہو گئی اور رشیا سے اس کی زہر کی جو تھیلی تھی اژدھا سے وہ چھین لی. تو یعنی ہم دیکھتے ہیں تو ملکوں میں بھی ہمیں یہی پروسیس نظر آ رہا ہے کہ جو بھی اژدھا بنتا ہے اور اس کے پاس زہر کی تھیلی ہوتی ہے اور وہ غلبہ پا کے ڈومینیشن کرتا ہے, تو باقی سارے جانور کانفرنس کرتے ہیں اور کانفرنس کر کے اس کی زہر کی تھیلی جو ہے نکال کے اس کو کٹ ٹو دا سائز کر دیتے. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے, ایک اور بھی بڑا میسج ہے کہ جنگل میں 2 رہ رہے ہیں بادشاہ, ایک کالا ناگ ہے اور دوسرا اژدھا ہے. کالا ناگ کیا چیز ہے, کالا ناگ کے پاس کیا چیز ہے, زہر. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ملک کیا چاہے, زہر کیا ہے, پائزن, حملہ کرنا ہے نا, اس نے مارنا ہے. جتنے بھی ویپن ہیں وہ کیا ہے, زہر ہے. تو ہر کنٹری جو کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ ویپن ہو, اور جس کے پاس زیادہ ویپن ہوں گے وہی پاورفل ٹھہرے گا. تو ایک تو پاورفل ڈکلیئر ہو جائے گا, وہ تو کالا ناگ بن جائے گا کہ اس کے پاس زہر ہے, یعنی اس کے پاس ڈیواسٹیٹنگ ویپنز موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سروائیو کرے گا, اس کے برابر رہے گا. وہ کون برابر رہے گا جنگل میں اتنے جانوروں میں؟ وہ اژدھا ہوگا. کیوں؟ کہ وہ جو زہر اس کے اوپر آئے گا کالے ناگ کا, تو اس کو پتا ہے کہ کون سی بوٹی میں کھاؤں گا تو اس کے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا. اس نے اس کا کاؤنٹر کیا ہوا ہے, یعنی یہ میزائل وہ چلائے گا تو میں اس کے جوابی میں یہ میزائل چلا دوں گا, اس کے میزائل کو ڈیڈ کر دوں گا. تو جو قومیں, ایک میسج یہ بھی نکلتا ہے کہ جو کنٹریز اپنا ڈیفنس سسٹم مضبوط کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اچھے ویپنز بنا لیتی ہیں, تو وہ بھی سروائیو کر جاتی ہیں. اور جو اپنا کسی کے اٹیک کو روکنے کا میکانزم ڈیولپ کر لیتی ہیں, جیسے کہ اژدھا نے اب کر لیا ہے کہ وہ اس کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہو رہا, تو وہ بھی سروائیو کرتی ہیں اور ایکول 1 آلموسٹ برابر ہوتی ہیں. تو یہ 2-3 تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اس کے میسج, اور اس کو غور کریں تو اس میں اور بھی بہت سارے میسج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ خود میسج نکالیں. آپ خود میسج نکالیں گے تو وہ آپ کے مطابق ہوگا, ٹھیک ہے. وہ جو میسج ہوگا آپ کی لیونگ کے اور آپ کی سائیکالوجی کے اور سراؤنڈنگ کے مطابق ہوگا, وہ آپ کے ہارٹ کو کلک کرے گا. میں تو ایک چارہ سا بیٹ سا لگاتا ہوں تاکہ آپ کو دعوت دوں کہ آپ بھی اس کے اوپر سوچیں. اینڈ فار فنی اسٹوریز and facts, stay tuned. We will meet soon. Thank you for paying attention.